آئیے اب بڑھتے ہیں سبق قدر ایاز کے خلاصے کی طرف۔ خلاصے سے پہلے ضروری ہے کہ 2 سے 3 مرتبہ آپ سبق کو پڑھ لیں، بڑی آرام سے جو ہے نا، بڑی تسلی سے آپ نے سبق کو پڑھنا ہے، اس کے اہم نکات کو جو ہے وہ اپنے پاس لکھ لینا ہے۔ آپ کی سہولت کے لیے ہم نے سبق کے کچھ اہم نکات جو ہیں اپنے پاس لکھے ہیں، آپ کو ہم نوٹ کروانے جا رہے ہیں، تو آپ اپنے پاس انہیں نوٹ کر لیں۔ پہلا نقطہ ہے اس میں کرنل صاحب کا بنگلہ، دوسرا نقطہ سلیم میاں اور ان کے مشاغل، تیسرے نمبر پہ آپ لکھیں گے سلیم میاں اور علی بخش کا جھگڑا، چوتھے نمبر پہ ایک دیہاتی لڑکے کا قصہ، پانچویں نمبر پہ ماسٹر جی کی گاؤں آمد، چھٹا نقطہ ہے چھوٹے چودھری کی مہمان نوازی، ساتویں نمبر پہ آپ لکھیں گے سلیم کا دیہاتیوں پہ طنز، آٹھویں نمبر پہ چھوٹے چودھری کی فوج میں بھرتی، 9ویں نمبر پہ سلیم میاں کی چھوٹے چودھری کو دیکھنے کی خواہش، اور 10واں اور آخری جو ہے پوائنٹ آپ لکھیں گے مصنف کا افشائے راز کرنا۔ ان نکات یعنی ان پوائنٹس کی مدد سے کیا فائدہ ہوگا کہ ان پوائنٹس کو آپ یاد کر لیں گے تو خلاصہ لکھنا آسان ہو جائے گا، اور جو ترتیب ہے واقعات کی اس کو بھی آپ ملحوظ رکھ سکیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں سبق کے خلاصے کی طرف۔ سبق کے خلاصے کا آغاز آپ ان الفاظ سے کر سکتے ہیں کہ مصنف کو ولسن روڈ پر ایک سی کلاس کا بنگلہ ملا تھا، اور یہ بنگلہ اپنے ارد گرد موجود بنگلوں سے زیادہ بہتر تھا، ان میں امتیازی حیثیت رکھتا تھا۔ کرنل صاحب نے یہ لکھا ہے کہ ان کی کرنیلوں میں وہ حیثیت نہیں تھی جو ان کے بنگلے کی ان بنگلوں میں تھی، اور بوڑھے بیرے جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ یہ بنگلہ جو ولسن روڈ پہ موجود تھا ولسن صاحب نے بطور خاص اپنے رہنے کے لیے بنوایا تھا۔ پھر اس بنگلے کے بارے میں کچھ مزید تفصیلات ہیں چیپٹر میں، آپ 2-3 باتیں لکھ سکتے ہیں کہ یہ بنگلہ جو ہے یہ 2 ایکڑ پر جو ہے وہ پھیلا ہوا تھا، اور اس کے ارد گرد سرو اور سفیدے کی باڑھ لگی ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ بڑھ سکتے ہیں سلیم میاں کے تذکرے کی طرف، تو اس میں آپ یہ لکھیں گے کہ سلیم میاں جو کہ مصنف کے برخوردار ہیں، وہ میٹرک کے امتحان دے کے فری ہوئے تھے، اور ان دنوں ان کے یہ مشاغل تھے کہ دن بھر وہ اپنے ہم مرتبہ دوستوں یعنی کرنیل زادوں کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلتے تھے، اور شام کو وہ ٹی وی کے آگے جو ہے وہ براجمان ہو جاتے تھے، ٹی وی کے آگے جم کے بیٹھ جاتے تھے، اور مجال ہے کسی گھر والے کی یا کسی اور کی کہ ان کے ان ساری مصروفیات میں دخل اندازی کرے۔ صرف لے دے کے جو ہے وہ ایک ملازم تھا گھر کا، پرانا ملازم تھا جس کا نام تھا علی بخش، وہ خاموشی سے داخل ہوتا اور کوئی کھانے پینے کی چیز جو ہے وہ سلیم میاں کے لیے ان کے دوستوں کی تواضع کے لیے کچھ رکھ جاتا، اور پھر وہ واپس آ جاتا کچھ برتن وغیرہ اٹھانے کے لیے۔ تو علی بخش جو تھا وہ خاموشی سے آتا جاتا تھا۔ علی بخش کی گود میں جو ہے پرورش پائی تھی سلیم میاں نے، تو اس لیے علی بخش کو سلیم سے خاص انس تھا، جیسا کہ ہو جاتا ہے جب آپ کسی کو جو ہے وہ بچپن سے جو ہے گودوں میں اٹھاتے ہیں، پالتے ہیں اور ان کی پرورش کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے سلیم میاں اور علی بخش کے جھگڑے کا ذکر شروع کریں گے۔ تو ہوا کیا ایک دفعہ کہ سلیم میاں جو ہے وہ گھر سے باہر گئے ہوئے تھے، بنگلے میں موجود نہیں تھے، تو ان کے ایک دوست امجد جو ہیں وہ ملنے آئے ان سے، ان کو جو ہے برآمدے میں جو ہے وہ بٹھا دیا علی بخش نے، اور کچھ دیر وہ سلیم کا انتظار کرتے رہے۔ جب انہوں نے علی بخش سے پانی مانگا تو انہوں نے جو ہے وہ ٹھنڈا پانی جو ہے ان کو لا کے پلا دیا۔ تو اس کے بعد جو ہے انتظار کرتے کرتے وہ وہاں سے چلے گئے۔ سلیم میاں جب واپس آئے اور ان کو پتہ چلا کہ ان کے دوست امجد آئے تھے اور ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے تو وہ برہم ہو گئے۔ سلیم کو اس بات کا غصہ تھا کہ میرے دوست کو گول کمرے میں صوفے پر کیوں نہیں بٹھایا گیا، اور انہیں ریفریجریٹر سے کوکا کولا جو ہے وہ نکال کے کیوں نہیں پلائی گئی۔ یہ سلیم کو شکوہ تھا کہ جو شہری زندگی کا جو ایک طور طریقہ ہے، جو ادب آداب ہیں، جو تواضع کا طریقہ ہے، خاطرداری کا طریقہ ہے، وہ کیوں نہیں اپنایا گیا۔ اس پہ سلیم میاں نے علی بخش کو کھری کھری سنا دی، سادہ لفظوں میں انہیں گنوار کہہ دیا، دیہاتی کہہ دیا، اور یہ کہا کہ بھئی وہ مجھے جو ہیں وہ میرے دوست سمجھیں گے کہ میں دیہاتی ہوں، ہم لوگ جو ہیں ان کو ایٹیکیٹس نہیں ہیں۔ Tutoria.pk لایا پاکستان کے میٹرک اور انٹر اسٹوڈنٹس کے لیے اپنی نوعیت کا پہلا ای لرننگ پلیٹ فارم، جہاں پہ آپ کو ملے 18 سے زائد بورڈز کے ویڈیو لیکچرز، پاس پیپر سولوشن، بک نوٹس، MCQs، کوئزز اور بہت کچھ۔ آج ہی ہماری ویب سائٹ پر لاگ ان کریں اور بنائیے اپنی پڑھائی آسان۔
تو جب یہ واقعہ ہوا علی بخش کے ساتھ تو علی بخش جو ہے وہ ایک اترے ہوئے چہرے کے ساتھ مصنف کے پاس پہنچے اور اپنی جو داستان غم ہے وہ ان کے گوش گزار کر دی۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس دوران سلیم میاں بھی آ گئے اور انہوں نے جب یہ دیکھا کہ علی بخش جو ہیں وہ انہوں نے بھانپ لیا کہ میرے والد صاحب کو کچھ بتا رہے ہیں اس واقعے کے بارے میں، تو انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنے دل کی بھڑاس جو ہے نکالنا شروع کر دی اور اپنے والد صاحب کو بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ اب یہ واقعہ جو ہے اپنے ہونے میں کوئی اتنا بڑا واقعہ نہیں تھا، ایک خفیف سی بات تھی، معمولی سی بات تھی۔ تو مصنف نے سوچا کہ اب میں ان کو کس طرح جو ہے رام کروں دونوں کو، اور دونوں کو کس طرح سمجھاؤں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ دیہاتی زندگی کے فضائل بیان شروع کر دیے، کیونکہ انہیں یہ احساس ہو گیا کہ سلیم میاں کیونکہ شہری ماحول کے پروردہ ہیں، اس لیے وہ شہری زندگی کو ہی جو ہے وہ جو ہے اول و آخر سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہی طور طریقے مناسب ہیں، یہی جو ہے شائستگی جو ہے وہ شائستگی کا معیار ہے جو کہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے۔ تو مصنف جو ہیں وہ انہیں نصیحت کرنا چاہتے تھے، تو مصنف شروع کر دیتے ہیں دیہاتی زندگی کے فضائل، اور پھر ان کو وہ ایک کہانی سنانا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ کہانی جو ہے، یہ کہانی کے اندر ایک کہانی موجود ہے، جیسے آپ فلموں میں بعض دفعہ دیکھتے ہیں یا جیسے افسانے میں یا کہانی میں تکنیک اپنائی جاتی ہے، اسے فلیش بیک کہتے ہیں، کہ ایک کہانی کے اندر ہی جو ہے وہ کوئی اور سین جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اگلی جو کہانی ہے یہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ یہ کہانی ہے ایک دیہاتی لڑکے کی۔ تو مصنف انہیں بتانا شروع کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی لڑکا تھا، جب وہ پہلے دن جو ہے وہ اسکول گیا تو اس نے ایک دیہاتی طرز کا لباس پہنا ہوا تھا، پوٹوہاری اس نے چپل پہنی ہوئی تھی، تو اور اس نے جو ہے وہ تہمت جو ہے وہ پہنی ہوئی تھی۔ تو ماسٹر صاحب نے اسے کہا کہ بھئی تم نے جو ہے وہ شلوار نہیں پہنی اور یہ تم کس طرح کے لباس میں آ گئے ہو۔ تو اس لڑکے نے جو ہے وہ پوٹوہاری جو ہے زبان میں کہا کہ وہ ستھن تھے لڑکیاں پوندیاں نے، یعنی جو شلوار ہے وہ اس زمانے میں لڑکیاں پہنتی تھیں، لڑکے جو ہے وہ شلوار پہننے کا دستور نہیں تھا، تہمت کا دستور تھا، ویسے اس علاقے میں اسے تنبی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے مصنف نے لکھا ہے کہ اس طرح کا وہ ایک لڑکا تھا دیہاتی، تو اس نے پینٹ شرٹ جو ہے وہ نہیں پہنتا تھا۔ اب سلیم جو ہے وہ یہ سن رہا تھا، اور سلیم جو ہے وہ بار بار موقع تلاش کر رہا تھا کہ میں دیہاتیوں کی جو ہے نا وہ کو ملامت کر سکوں، اور دیہاتی جو ہیں زندگی کو جو ہے وہ طنز کا اور تنقید کا نشانہ بنا سکوں۔ تو وہ اس طرح بیچ میں گفتگو کے دوران کرتے رہے۔ انہوں نے کہا جی وہ پینٹ شرٹ کیوں نہیں پہنتا تھا؟ تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ بھئی وہ پینٹ شرٹ اس زمانے میں اگر ماسٹر جی بھی پہنتے تو ان کو بھی جو ہے وہ جو گاؤں کے کتے ہیں وہ ولایت جو ہے وہ پہنچا آتے، یعنی اس زمانے میں پینٹ شرٹ کا کیونکہ بالکل رواج نہیں تھا، اس لیے جو ہے انہوں نے یہ بات کی کہ کتے بھونکتے تھے اس شخص پہ جس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوتی تھی۔ اور گاؤں دیہات، بعض ایسے گاؤں دیہات جن میں ابھی بھی پینٹ شرٹ کا رواج نہیں ہے، ان میں پینٹ شرٹ والے انسان پہ، آدمی پہ کتے جو ہیں وہ بھونک سکتے ہیں نامانوس ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ مصنف نے چوٹ کی ان پر، پینٹ شرٹ جو ہے وہ پہننے والوں پہ۔ تو اسی طرح وہ بتاتے رہے کہ ان کے گاؤں میں اسی طرح مصنف نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ ان کے اسکول میں جو ہے ایک سیکنڈ ہیڈ ماسٹر تھے جو ہے پینٹ شرٹ پہنا کرتے تھے اور شکار کھیلنے کے شوقین تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ شکار کھیلتے کھیلتے وہ دسمبر کے مہینے میں مصنف کے گاؤں تک پہنچ گئے، یعنی اس دیہاتی جو چھوٹا چودھری ہے اس کے گاؤں تک وہ پہنچ گئے، اور انہوں نے سوچا کہ اب رات گہری ہو گئی ہے، سردی بھی ہے، تو میں یہیں جو ہے قیام کرتا ہوں۔ وہ چھوٹے چودھری کے گھر پہنچ گیا، اور چھوٹا چودھری جو ہے وہ ہکا بکا رہ گیا کہ ماسٹر جی کہتے تو تھے کہ میں کسی ٹائم جو ہے آؤں گا آپ کی طرف، لیکن آج تو یہ سچ مچ جو ہے پہنچ گئے۔ اچھا، تو اب یہ جو ہے ماسٹر جی کی گاؤں میں آمد ہو گئی۔ چھوٹے چودھری جو ہیں انہوں نے سوچا کہ جی اس کے گھر والوں نے کہ بھی اب ان کی مہمان نوازی کی جائے۔ تو مہمان نوازی کے دیہاتی طور طریقے تھے، چیزیں موجود تھی۔ دیہات کا اگر کوئی مہمان آیا ہوتا تو انہیں فکر نہ ہوتی، لیکن کیونکہ ماسٹر جی آئے تھے اور وہ انہوں نے پتلون پہنی ہوئی تھی، یعنی پینٹ پہنی ہوئی تھی، تو سب لوگ جو ہے وہ نیچے بیٹھ گئے، اور ماسٹر جی کے لیے جو ہے وہ چارپائی منگائی گئی کہ وہ انہوں نے پتلون پہنی ہے، پینٹ پہنی ہے، تو انہیں بیٹھنے میں مشکل ہوگی، اور انہیں جو ہے وہ سب سے معزز کمرے میں جسے چوپال کہا جاتا ہے وہاں پہ انہیں ٹھہرایا گیا۔ گاؤں کی روایت کے مطابق مہمانوں کو جیسے وہاں ٹھہرایا جاتا ہے، ویسے چوپال کئی مقاصد ہوتے ہیں، اس کے بیٹھک ہوتی ہے، وہ ایک طرح کی کھلی ڈلی قسم کی بیٹھک ہوتی ہے، تو اس میں ان کو ٹھہرایا گیا۔ اب اس کمرے میں جو ہے وہ گھوڑی بھی بندھی ہوئی تھی، اور اس کمرے میں جو ہے وہ آگ بھی جل رہی تھی سردی سے بچانے کے لیے سب کو۔ تو ادھر پھر سلیم نے اعتراض کر دیا جی کہ گھوڑی جو ہے وہ اس کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ تو ادھر مصنف نے پھر کہا کہ
شہر کے لوگ جو ہیں وہ ڈرائنگ روم میں کتے لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے آپ کو اس کو تہذیب کی علامت سمجھتے ہیں. تو گاؤں والے اتنے مہذب نہیں ہوتے کہ جو ہے نا بیٹھک میں کتے لے آئیں. ہاں گھوڑی جو ہے وہ اس پہ گزارا کر لیتی ہیں. تو مصنف نے پھر یہ ہے چوٹ کی ہے در پردہ شہری زندگی میں، اور اس طرح کی جو تصنع اور بناوٹ کی زندگی ہے اس پہ چوٹ کی ہے. اچھا اب مرحلہ شروع ہو گیا کہ ماسٹر جی آ تو گئے ہیں، ان کی خاطر تواضع کیسے کی جائے. پہلے انہوں نے ماسٹر جی نے چائے کی فرمائش کی تو چائے کے لیے جو ہے وہ تگ و تاز ہونے لگی، دوڑ دھوپ ہونے لگی، کیونکہ اس زمانے میں چائے کا رواج ہی نہیں تھا، گاؤں میں کوئی چائے نہیں پیتا تھا، بیماروں کو چائے پلائی جاتی تھی. تو حکیم صاحب کے پاس سے چائے کی پتی ملی، چائے کی پتی لائی گئی، اور جیسے وہ ان کو کیونکہ گھر میں رواج نہیں تھا تو آدھی کچی آدھی پکی چائے جو ہے وہ اور ٹھنڈی کر کے جو ہے وہ ان کو دی گئی. ماسٹر جی نے ایک گھونٹ لیا چائے کا اور پھر بے دلی سے چائے جو ہے رکھ دی. لیکن اس کی تلافی ہو گئی رات کے کھانے میں کہ جو دیسی ککڑ جسے کہتے ہیں عام طور پہ زبان میں، کہ دیسی مرغہ جو ہوتا ہے اس کی جو ہے وہ جو ہے ڈش بنا کے اس کا کھانا جو ہے پکا کے وہ تیار کر کے ان کو دیا گیا. تو وہ تلافی ہو گئی ایک طرح کی چائے کی. اب سونے کی باری آئی تو ماسٹر جی کو وہیں پہ جو ہے ایک تکیہ دیا گیا جس پہ جو ہے بارہ سنگے کی جو ہے خوبصورت قسم کی تصویر جو ہے نا کاڑھی ہوئی تھی. جیسے گاؤں کا ایک دستور ہوتا ہے کہ گاؤں میں خواتین جو ہیں وہ جسے آپ ہینڈی کرافٹ کہتے ہیں، ہاتھ سے جو ہے بہت سارے نمونے جو ہیں وہ بناتی ہیں کپڑوں پہ اور جو ہے نا چادروں پہ، رومالوں پہ، قمیضوں پہ. تو یہ دیہات میں عام طور پہ زیادہ ہوتا ہے. تو بارہ سنگے کی تصویر والا جو ہے وہ تکیہ انہیں دیا گیا اور ریشمی رضائی ان کے لیے نکالی گئی. تو یہ سب اہتمام کیا گیا. تکیے میں تھوڑی جو ہے نا اکڑ زیادہ تھی کیونکہ وہ استعمال نہیں ہوتا تھا، وہ مہمانوں کے لیے تھا. تو خیر ماسٹر جی سو گئے جیسے تیسے. اس کے بعد وہ صبح اٹھے تو انہیں کھیتوں کی سیر کرائی گئی اور انہیں مسجد لے جایا گیا تاکہ وہ وہاں نہا سکیں. ادھر سلیم نے پھر چوٹ کی کہ خانہ خدا میں ان کو لے جایا گیا کہ ان کو وہاں نہلایا جا سکے. تو پھر ادھر مصنف نے دوبارہ وضاحت کی کہ اس دور میں یہی رواج تھا کہ مسجد میں جا کر ہی نہاتے تھے اور یہ کوئی ایسی مذائقے والی بات بھی نہیں ہے. Tutoria.pk لایا پاکستان کے میٹرک اور انٹر اسٹوڈنٹس کے لیے اپنی نوعیت کا پہلا ای لرننگ پلیٹ فارم، جہاں پہ آپ کو ملے 18 سے زائد بورڈز کے ویڈیو لیکچرز، پاس پیپر سولوشن، بک نوٹس، MCQs، کوئزز اور بہت کچھ. آج ہی ہمارے YouTube چینل پر جا کر فری کریش کورس ویڈیوز انجوائے کریں اور بنائیے اپنی زندگی آسان. خیر ماسٹر جی کی مہمانداری جو کر سکتے تھے وہ کی گئی. چھوٹے چودھری کے گھر والوں نے اور گاؤں والوں نے بھی بڑی ان کے ساتھ جو ہے نا اچھے اخلاق سے پیش آئے اور خیر خیریت ان کی دریافت کرتے رہے، آؤ بھگت ہوئی ان کی. اس کے بعد وہ چلے گئے. پھر کیا بنا چھوٹے چودھری کا کہ چھوٹا چودھری جو ہے وہ چلا گیا لاہور، اور لاہور جا کے اس نے اپنی تعلیم جاری رکھی. تو سلیم پوچھتا ہے کہ چھوٹا چودھری لاہور میں کیا کرتا تھا، وہاں بھی کیا وہ مکئی کے جو ہے وہ دانے کھایا کرتا تھا یعنی. تو ادھر وہ مصنف جواب دیتے ہیں کہ جیسے تیسے وہ گزارا کرتا رہا. تھوڑی زمین بیچ دی گئی تھی تاکہ وہ بچہ جو ہے آگے پڑھ سکے. تو وہ بچہ پڑھتا رہا اور پڑھتے لکھتے ایک دن ایسا آیا کہ وہ فوج میں بھرتی ہو گیا. کیونکہ اس وقت فوج میں بھرتی ہونا جو ہے ایک طرح کا چارمنگ، ابھی بھی بڑا چارمنگ ہے، لیکن اس دور میں کیونکہ اور اتنے جو ہے وہ زیادہ جو ہے وسائل نہیں تھے، اور طرح کے جو آپ کہہ لیں کہ شعبے نہیں تھے علوم کے. تو جو ادھر کے لوگ تھے وہ بہت بڑے جو ہے نا فخر کی بات سمجھتے تھے کہ اگر کوئی بچہ فوج میں چلا جائے، یہ ہمیشہ سے جو ہے ایک آپ کہہ لیں کہ اعزاز کی بات سمجھی جاتی ہے. تو وہ بچہ جو ہے فوج میں چلا گیا، کمیشن اسے مل گیا اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ ترقی پاتا گیا اور اس نے وہاں زندگی گزاری. اب یہ کہانی بیان کی مصنف نے، کہانی کے اندر ایک کہانی بیان کی سلیم میاں اور علی بخش کی موجودگی میں. سلیم میاں ہیں ان کے برخوردار اور علی بخش ہیں ان کے گھر کے ملازم. اب جب یہاں تک بات کی تو پھر سلیم کو جو ہے اشتیاق پیدا ہو چکا تھا یہ ساری کہانی سن کے. اس نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ اب وہ جو فوجی تھا، وہ جو چھوٹا چودھری تھا، اب وہ آپ کا کوئی ماتحت وغیرہ ہوگا تو میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. یہ ساری جو ہے کہانی سن کے چھوٹے چودھری کی میرے دل میں جو ہے یہ امنگ ہے کہ میں اس سے مل سکوں، اس کو دیکھ سکوں. تو مصنف نے اس سے کہا کہ بھئی وہ کوئی تماشا تو نہیں ہے چھوٹا چودھری جسے تم دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں،
والد صاحب میں جو ہے وہ اس چھوٹے چودھری سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو جب انہوں نے سلیم کا یہ اشتیاق دیکھا تو کرنل محمد خان نے کہا کہ لو، اپنے باہیں پھیلاتے ہوئے کہا، اپنی آغوش کشادہ کرتے ہوئے کہا کہ لو چھوٹے چودھری سے مل لو۔ جب انہوں نے یہ کہا تو پہلے تو سلیم جو ہے وہ حیران پریشان جو ہے ان کو دیکھتا رہا، یعنی وہ چیزوں کو، کڑیوں کو جوڑنے لگا کہ یعنی میرے والد صاحب جو ہیں وہ چھوٹے چودھری ہیں، یعنی وہ اس دیہاتی زندگی سے، اس دیہاتی پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر جب اس کو احساس ہو گیا کہ ہاں یہ میرے والد صاحب ہیں، اور وہ چھوٹے چودھری کی ساری محنت اور اس کا خلوص اور اس کا جو ہے وہ آگے بڑھنا زندگی میں اور اس کا کھرا پن جو ہے وہ جب اس کو سارا یاد آیا تو وہ بے اختیار جو ہے اپنے والد سے لپٹ گیا، اور اس کی آنکھوں میں ایک دیہاتی کے لیے محبت کی چمک تھی۔ یعنی مصنف جو ہیں اپنے مقصد میں کامیاب رہے، وہ شہری زندگی کے پروردہ اپنے بیٹے کو یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ بندہ شہر میں رہتا ہو یا دیہات میں رہتا ہو، اس کی جو اصل خوبی ہے انسان کی وہ اس کی محنت ہے، اس کا خلوص ہے، اور اس کا جو ہے وہ بناوٹ سے پاک ہونا ہے۔ آپ شہر میں رہتے ہوں یا دیہات میں رہتے ہوں، آپ کھرا پن آپ کے اندر ہونا چاہیے، نیچرل آپ ہونے چاہیے، تو اس طرح جو ہے وہ آپ کی قدر و منزلت ہوتی ہے۔ ان باتوں کو آپ سمیٹ کے جو ہے وہ اپنے لفظوں میں لکھ دیں گے، پوائنٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے 2-2 3-3 لائنیں لکھتے جائیں گے تو سبق کا خلاصہ مکمل ہو جائے گا۔ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم مشکل الفاظ کے معنی بیان کریں گے، تو آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔